صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات نے اب تک درس تفسیر قرآن میں سورۃ البقر کی کل 123 آیات کا ترجمہ، 24 آیات کا ترجمہ اور اس تفاسیر سماعت کر لی ہے۔ اب 125 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد کی آیتیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ مثابہ بار بار پلٹ کر جہاں آنا، یہ ہوا مثابہ، امنا اور امان بنایا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں اذ جعلنا البیت، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا۔ اس گھر سے مراد بیت سے کعبہ شریف مراد ہے، اور یاد رہے کہ اس میں تمام حرم داخل ہیں، مکمل پورا حرم داخل ہے۔ امن بنایا، امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے، چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون ہو جاتا ہے، یہ امن کا مطلب ہوا۔ حرم کو حرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام و ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اس سے تعرض نہ کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اب اس آیت کریم، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ جو ان سے چند چیزوں سے رب نے آزمایا، اور بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کا رد بھی کیا، اور انہیں تنبیہ بھی فرمائی کہ جس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تم اپنا بزرگ و پیشوا مانتے ہو، جن کی وجود پر فخر کرتے ہو، ان کے جو طور و طریقے تھے، ان کی جو تعلیم تھی، وہی تو مذہب اسلام کی تعلیم ہے، وہی تو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر، آخری نبی، خاتم المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے اور مذہب اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو حضرت ابراہیم سے عہد لیا، اس کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی طرف، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد وہاں احکام جو جاری ہوئے، جو عہد لیا گیا۔ تو ہم نے گھر کو، کون سا گھر؟ کعبہ شریف،
جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یاد رہے کہ اس سے شہر مراد نہیں ہے، کیونکہ جس وقت جو ہے عہد لیا گیا تھا اور جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اس وقت تو وہاں شہر تھا ہی نہیں، شہر کا وجود ہی نہیں تھا، لہذا یہاں مراد شہر نہیں ہے بلکہ وہ خاص مکان ہے اور اس میں حدود حرم بھی داخل ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ زمین کا ایک وہ ٹکڑا ہے خانہ کعبہ جس کی تعمیر کی گئی۔ اس تعلق سے روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بحکم الہی اپنے پروں پر اٹھا کر اسے لائے، اولاً 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، پھر مکہ سے 3 دن کی مسافت پر پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ یہاں کی آب و ہوا بہت عمدہ ہوتی اور مختلف انواع و نفیس میوے بکثرت پیدا ہوتے، جبکہ مکہ کی آب و ہوا گرم خشک اور زمین بنجر ہے، مگر یہ بڑی عمدہ جگہ رہی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ آگے آیت کریمہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ ہم نے اس تعلق سے پیچھے بیان کر دیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ کیا رہا ہے۔ یہاں پر پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اب چند چیزوں پر یہاں غور کرنا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا۔ تو جو ہے مثابہ جو ہے یہ لوٹنے کی جگہ کہتے ہیں، کیونکہ جو شخص بھی بیت اللہ سے واپس جاتا ہے وہ سیراب نہیں ہوتا، پھر دوبارہ وہاں جاتا ہے، یہ جانا چاہتا ہے بار بار، سمجھے کہ نہیں؟ اور ایک مطلب یہ کہ اجر و ثواب کی جگہ، کیونکہ عبادت پر جس قدر اجر و ثواب ملتا ہے کہیں اور نہیں ملتا۔ اب یہ کہ حرم کعبہ یہ امن کی جگہ ہے، تو وہاں پر مجرم کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا، وہ امن کی جگہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب وہاں پر کیا حدود و قصاص بھی جاری ہوں گے؟ تو اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ کعبہ میں کسی پر حد جاری نہیں کی جائے گی، البتہ باقی حرم میں بھی حد جاری کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حرم میں حد جاری کی جائے گی، اور امام رازی شافعی یہ لکھتے ہیں کہ حرم میں حد جاری کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت عاصم بن ثابت بن افلح اور حضرت خبیب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ قادر ہوں تو ابو سفیان کو مکہ میں اس کے گھر میں قتل کریں، اور اس وقت مکہ کیا تھا؟ حرم تھا، اور قرآن مجید میں موجود ہے کہ امن کی جگہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم امن کی جگہ ہے کہ اس میں جنگ نہیں کی جائے گی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قحط اور آفات سے امن کی جگہ بنایا ہے۔ اس تعلق سے علامہ ابن جوزی حنبلی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے کسی اور جگہ جرم کیا پھر وہ حرم میں آ کر پناہ لے لے تو مامون ہے، لیکن اہل مکہ کو چاہیے کہ اس کو کوئی چیز فروخت نہ کریں، نہ کھلائیں، نہ پلائیں، نہ اس کو پناہ دیں، اس قدر اس کے ساتھ قطع تعلق کریں کہ حدود حرم سے نکل جائے، اور جب وہ حرم کے حدود سے باہر آ جائے ہے نا تو اس پر حد جاری کی جائے۔ بات معیاری کی نہیں؟ ایک یہ ہے، اور اس علامہ علوسی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرم میں کسی شخص سے قصاص لیا جائے گا، نہ کسی پر حد جاری کی جائے گی، نہ قصاص لیا جائے گا، نہ کسی پر حد جاری کی جائے گی۔ اگر کسی مجرم نے حرم میں آ کر پناہ لے لی تو اس پر کھانا پینا بند کیا جائے گا اور اس سے کوئی معاملہ نہ کیا جائے حتیٰ کہ وہ حرم سے باہر آ جائے، اور جب وہ باہر آ جائے تو اس پر حد جاری کر دی جائے گی۔
اور وہی جواب ہے ومن کا من دخلہ کان آمنا، جو سورہ آل عمران میں ہے کہ جو حرم میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ اب یہاں پر جو بحثیں ہیں فقہی بحثیں، بہرحال ہم نے مذہب حنفی میں حضرت جو ہے علامہ علوسی کا یہ قول پیش کر دیا۔ اب یہاں پر دوسری آگے کی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور یہ کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو کیا بنا لو؟ مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو یہ تعمیر کعبہ کے وقت یہ ایک پتھر ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم وہ ایک پتھر ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ یہاں پر تعمیر کعبہ کے تعلق سے کچھ ضروری گفتگو کر دیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ہاتھ سے نجات پائی اور اس کے بعد بابل والوں کے ایمان سے مایوس ہوئے، بحکم الہی وہاں سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے گھر مقام ہاران آ گئے اور اپنے چچا ہاران کی لڑکی حضرت سارہ سے عقد کیا، اور پھر کار تبلیغ میں مصروف ہوئے، آپ نے تبلیغ کرنی شروع کی، مگر آپ کی بیوی اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے آپ کی نبوت کا اقرار نہ کیا، بلکہ جہاں آپ تھے وہاں کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، لہٰذا آپ اپنی بیوی اور بھتیجے کو لے کر حران سے مصر کی طرف ہجرت آپ نے فرمائی، مگر مصر کا بادشاہ ظالم تھا جس نے حضرت سارہ پر ظلم کرنے کا ارادہ کیا اور آپ پر دست درازی کرنی چاہیے، مگر جب وہ دست درازی کرنے کا قصد کرتا اس کے دونوں ہاتھ خراب ہو جاتے تھے اور اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ حضرت سارہ کو دیکھ کر اس نے اپنی بدنیتی کا اظہار کیا اور اس کی شرارت کرنی چاہی، تو جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا اس کے ہاتھ برباد ہو جاتے اور بے ہوش ہو جاتا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، جس سے مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو جن یا جادوگرنی سمجھا اپنے باطل عقیدے کے اعتبار سے، اور اپنے اہلکاروں کو بلا کر کہا یہ کوئی جادوگرنی ہے، ایسی ہی ایک عورت اور ہے جسے میں نے قبطیوں سے حاصل کیا ہے اور میں اس پر بھی قابو نہ پا سکا۔ اور مراد وہ کون تھی؟ اس سے حضرت ہاجرہ کو بھی، یعنی وہ عورت جس کی طرف اس کا اشارہ تھا وہ حضرت ہاجرہ تھی، بھی اس عورت کے ساتھ کر دو، یعنی حضرت ہاجرہ جو اس کے پاس پہلے سے تھی اسے جو ہے اس نے حضرت سارہ کے ساتھ کر دیا، اور دونوں کو مصر سے اس نے کہا کہ نکال دو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں اصحاب کو لے کر مصر پہنچے۔ یہاں کے لوگوں نے آپ کی بڑی خاطر و مدارت کی اور بہت ساری زمینیں نذر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بڑی برکت عطا فرمائی اور آپ کچھ ہی دنوں میں مالدار ہو گئے۔ یہیں آپ نے حضرت سارہ کی خواہش پر حضرت ہاجرہ سے عقد کیا۔ حضرت سارہ سے چونکہ اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ ان سے آپ کو بچہ عطا فرمائے۔ تو حضرت سارہ کی خواہش پر حضرت ہاجرہ سے آپ نے عقد کیا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر آپ بحکم الہی اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر اس مقام پر آئیں جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ کہ اولاد ہونے کے بعد پہلے تو حضرت سارہ نے اجازت دے دی نکاح کی، مگر بعد میں ان کو رشک ہونے لگا اور ایک تکلیف محسوس ہوئی جو ہوتی ہے، جو ہے اس میں یہ کوئی عیب نہیں ہے، سوکنوں میں جو تکلیف ہوتی ہے، ایک طرح کی جلن ہوتی ہے، وہ فطری چیز ہے۔ بہرحال اللہ کا حکم ہوا کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کر اس مقام پر آئیں جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ یہاں زمزم کے مقام پر ایک درخت تھا، اسی کے نیچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بٹھایا اور ایک ٹوکری کھجور، کچھ روٹی کے ٹکڑے اور ایک مشکیزہ پانی حضرت ہاجرہ کے حوالے کر کے آپ لوٹ آئے۔ وہاں یہ معاملہ آیا کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، کون ہے ہمارا نگہبان یہاں؟
2-3 بار پوچھنے پر جواب نہ دیا. جب حضرت حاجرہ نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے تو فرمایا ہاں. اس پر وہ صابر و شاکر رہیں. اسی پانی پر کھجور پر گزارا ہوتا رہا. جب توشہ اور پانی ختم ہوا، پیاس نے ستایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے اپنی ایڑیاں آپ زمین پر رگڑنے لگے، جس سے وہ میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہوا. اسی موقع پر یہ تھا کہ حضرت حاجرہ نے جو دیکھا، پانی کی تلاش میں پہلے صفا پہ چڑھیں، پھر مروہ پہ گئیں، پھر صفا پہ چڑھیں، پھر مروہ پر 7 چکر لگایا. انداز یہی تھا کہ جب دونوں گھاٹیوں میں ہوتی تو تیز چلتی تھیں، اور اس کے بعد جب پہاڑی پر چڑھتی تو حضرت اسماعیل نظر آتے. گھاٹیوں میں ہونے کی وجہ سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تو دوڑنے لگتی، اور جب پہاڑیوں پہ چڑھتی تو اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تو آپ آہستہ چلنے لگتی. یہ 7 چکر آپ نے لگائے تھے. پھر پانی کا چشمہ دیکھا تو واپس پلٹ آئی. حضرت حاجرہ نے یہ جو دوڑ لگائی تھی دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں گھاٹی کے اندر، جسے میلین اخضرین کہتے ہیں، اس وقت جب ہم جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کے بیچ میں 2 ہری پٹیاں ہیں جو طواف و عمرہ کے لیے حج کے لیے گئے ہوں گے سعی کے موقع پر. ان دونوں پٹیوں کے بیچ میں تیزی سے دوڑنے کا حکم ہے. حضرت حاجرہ کی یہ سعی عبادت کے طور پر نہیں تھی، اللہ کے حکم کے طور پر نہیں تھی، بلکہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے میں اور آنکھوں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے ان کی محبت میں تھی. مگر اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب وہ حج کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا کہ ہر حج کرنے والے پر اور ہر عمرہ کرنے والے پر صفا اور مروہ کی سعی لازم کر دی گئی ہے. بہرحال حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں پانی کا چشمہ ظاہر ہوا. حضرت حاجرہ اس چشمے کو دیکھ کر خوش ہوئیں اور اس کے گرد مٹی جمع کر کے فرمانے لگیں، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا. یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، ٹھہر. تو زمزم کے معنی ٹھہرنے کے، اسی لیے اس کا نام آب زمزم پڑ گیا. کچھ دنوں تک صرف آب زمزم پر حضرت حاجرہ، آب زمزم پر حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کا گزر ہوتا رہا. گویا کہ وہ پانی ایسا تھا جو بھوک بھی مٹاتا تھا اور پیاس بھی مٹاتا تھا، اور آج بھی اس کی کیفیت وہی ہے کہ وہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی مٹاتا ہے. آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اسے پیٹ بھر پی لیا جائے تو بھوک کو بھی مٹا دیتا ہے اور پیاس کو بھی مٹا دیتا ہے، کیونکہ اس میں پانی میں غذائیت بھی ہے. اتفاق سے یمن کی ایک قوم جرہم جس کا نام تھا کسی طرح اس طرف آ پہنچی، جسے حضرت حاجرہ نے اس شرط پر وہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی کہ آب زمزم پر میرے سوا کسی کا حق نہ ہوگا، یعنی استعمال تو سب کریں گے مگر ملکیت میری رہے گی. پہلے لوگ ایسے ہی سفر کرتے تھے، خانہ بدوش تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، جہاں پانی دیکھتے تھے وہیں اپنا پڑاؤ ڈال دیتے تھے. تو یہاں پر پانی دیکھا اور ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، تو یہ شرط رکھی. اس شرط پر قوم جرہم نے وہاں رہائش اختیار کر لی اور اپنے عزیزوں کو بھی بلا لیا، جس سے وہاں ایک اچھی خاصی بستی بس گئی. یہی بستی بعد میں مکہ کے نام سے موسوم ہوئی. تاریخ کعبہ کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں. بہرحال یہاں ہم مختصر ذکر کر دیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو وحشت تنہائی سے گھبرا کر عرض کی، خدایا میں یہاں تو ملائکہ کی تسبیح و تحلیل سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں. نہ ملائکہ کی تسبیح و تحلیل ہے اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہاں ہم نشان بتائیں وہاں ایک عبادت گاہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی ادا کرو. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام پر لے گئے جہاں اب خانہ کعبہ ہے. وہاں حضرت جبریل امین نے اپنا پر مار کر 7 زمین تک بنیاد ڈال دی، 7 زمین تک، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا. کوہ لبنان 5 پہاڑوں کے پتھر سے بھرا گیا، 7 زمینوں تک کی بنیاد اس کی. کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا، کوہ طور سینا. بنیاد بھرنے کے بعد چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں. چنانچہ ایک تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ خود بیت المعمور اتار کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا. ایک روایت یہ ہے. اس طرف رخ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، اس کا طواف کرتے رہے. طوفان نوح تک کعبہ اسی حال پر رہا. اس طوفان کے بعد وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی جب طوفان نوح آیا،
اور کعبہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلے کی شکل میں باقی رہ گئی جو جگہ تھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ عمارت کعبہ بنانے کا حکم ہوا، اور حدود کعبہ کی مقدار اس طرح متعین کی گئی کہ اب حضرت ابراہیم کو کیسے پتہ چلے کہ کہاں سے کہاں تک کعبہ کی تعمیر ہوگی؟ تو اس کو متعین کرنے کی طریقہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، حضرت جبریل نے اس بادل کے سائے کی مقدار خط کھینچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ بنیاد حضرت آدم کی بنیاد ظاہر ہو گئی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اسی بنیاد پر کعبہ کی عمارت بنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر دیتے تھے۔ عمارت کعبہ کا نقشہ جو مفسرین نے بیان فرمایا یوں تھا کہ بلندی 9 ہاتھ، جانب شرق میں حجر اسود سے رکن یمانی تک کی دیوار 20 گز تھی، اور مغرب میں رکن یمانی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 گز، طول میں جانب شمال کی دیوار حجر اسود سے رکن شامی تک 33 گز، اور جنوب میں رکن غربی سے رکن یمانی تک کی دیوار 31 گز تھی۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنا ہوا کعبہ مستطیل تھا، یعنی ایک طرف لمبا تھا، کیونکہ 31 گز ایک طرف تھا اور ایک طرف 22 گز تھا، ایک طرف 33 گز تھا تو مستطیل شکل تھی، جس کا طول یعنی لمبائی چوڑائی سے زیادہ تھی، مگر ایسا بھی نہیں کہ چوڑائی کے دونوں سرے برابر تھے، نہ طول کے دونوں دیواریں برابر تھیں۔ زمین سے ملے ہوئے دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے اور ایک نکلنے کے لیے۔ ایک مدت تک کعبہ شریف اسی ہیئت پر رہا۔ ایک مرتبہ پہاڑی نالے کے زور سے یہ عمارت شہید بھی ہو گئی، تو بنی جرہم نے دوبارہ پہلی ہی طریقے پر اسے تعمیر کیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد جب یہ عمارت بھی گر گئی تو بنی حمیر کا ایک قبیلہ امالیق نے اسے تیسری مرتبہ تعمیر کیا۔ یہ عمارت بھی پہلی ہی صورت پر رہی۔ پھر یہ عمارت بھی ایک مدت کے بعد شہید ہو گئی، تو قصی بن کلاب نے اسے بنایا، مگر اس دفعہ جب بنایا انہوں نے تو لکڑیوں سے چھت کو لکڑیوں سے پاٹ دیا، چھت لکڑیوں سے ہوئی، اور عمارت کعبہ پر سیاہ غلاف ڈال دیا، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو پھر قریش کو اس کی تعمیر کرنی پڑی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک عورت خانے کعبہ کے قریب خوشبو سلگا رہی تھی، جس سے اچانک شعلہ اٹھا اور پردے میں آگ لگ گئی، اور پھر پوری عمارت جل گئی، کیونکہ لکڑیاں تھیں وہاں پر۔ اس کے بعد قریش نے خانے کعبہ تو بنایا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مال حلال کی کمی کے سبب اس میں کچھ تبدیلی بھی کر دی، پیسہ ذرا کم تھا تو تبدیلی کر دی۔ یاد رہے کہ اولاً تعمیر ابراہیمی سے چند گز زمین چھوڑ کر اسے ہمیں حتیم قرار دیا، جو حصہ گول دائرہ ہے پہلے وہ بھی تھا لیکن اسے نکال دیا۔ دوسرے یہ کہ بجائے 2 کے ایک ہی دروازہ رکھا، یہ دوسری تبدیلی، اور وہ بھی زمین سے تقریباً 2 گز اونچا کیا، پہلے زمین سے لگا ہوا دروازہ تھا۔ تیسری تبدیلی یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستون کی 2 صفیں قائم کی، پہلے نہیں تھیں، ہر صف میں 3 ستون رکھے۔ چوتھی تبدیلی یہ کی کہ اس کی بلندی 9 ہاتھ کے بجائے 18 ہاتھ اونچا کر دیا۔ پانچویں یہ تبدیلی کی کہ رکن شامی کے قریب کعبہ کے چھت پر چڑھنے کے لیے زینہ بھی بنایا، اور خانہ کعبہ ایک عرصے تک اسی حالت پر بنا رہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے سن 64 ہجری میں کعبہ معظمہ کو پھر سے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی ہیئت پر۔ آپ درس بخاری کو اگر یوٹیوب پر جائیں گے تو باب بناء الکعبہ میں آپ کو یہ روایت اس پر تشریح ملے گی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ راز کی بات یہ کہ اے عائشہ، اگر یہ تمہاری قوم ابھی نئے اسلام قبول نہ کیے ہوتے تو میں یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کو شہید کر دوں اور ذرا اس کو بڑا بنا کر 2 دروازے رکھوں، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے لوگ نکل جائیں، مگر چونکہ ابھی لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے، اگر خانہ کعبہ کو شہید کیا تو لوگ کہیں گے محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو بدلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اہل مکہ کے اندر بڑا احترام تھا، خانہ کعبہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے، تو شاید اس تبدیلی کو برداشت نہ کر پاتے، مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو چونکہ یہ معلوم تھا یہ راز کی بات، اسی لیے انہوں نے حضرت ابراہیم کی ہیئت پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔
لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا تو مشہور ظالم حکمراں ہے نا نائب عبد الملک بن مروان، اس کا نام تھا حجاج بن یوسف ثقفی، اس نے سن 74 میں خانہ کعبہ کو گرا کر پھر اسی بنیاد پر بنایا جیسا کہ قریش نے بنایا تھا. یعنی حتیم کا حصہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو کعبہ میں داخل کر لیا تھا، 2 دروازے بنا دیے تھے، مگر اس نے شہید کر کے پھر جو قریش نے بنایا تھا پیسے کی کمی کی وجہ سے ایک دروازہ اور ادھر جو ہے حتیم کو چھوڑ دیا تھا. حجاج بن یوسف نے پھر ویسا ہی کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گالیاں دیں، ان پر الزام لگایا. پھر بنی یہ تو ہو گیا، آج تک اسی تعمیر پر کعبہ ہے. لیکن ایک معاملہ وہاں پھر آیا تھا کہ حجاج بن یوسف کے بنانے کے بعد جب بنو عباس کی خلافت آئی تو بنو عباسی خلافت کے دور میں ہارون رشید نے یہ ارادہ کیا کہ عبداللہ ابن زبیر نے جیسے کعبہ کو تعمیر کیا تھا لاؤ میں پھر سے ویسے ہی بنا دوں، کیونکہ حجاج بن یوسف نے ظلم کیا تھا. مگر علماء کرام نے اسے منع کر دیا. غالباً حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے اس نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے سختی سے ڈانٹا کہ تم بادشاہ خبردار، کعبہ کی اینٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، تم بادشاہ لوگ کعبہ کو اپنی بادشاہت کا کھلونا نہ بناؤ، ہاں کہ بار بار بنانا اور گرانا کھیل ہو جائے گا. آج حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنایا، ان کی جب حکمرانی تھی، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف طاقت میں آیا تو اس نے اسے شہید کر دیا. اب تم جو ہے طاقت میں ہے تم شہید کر دو، پھر کوئی تمہارا خلاف مخالف بادشاہ بنے گا وہ شہید کر دے گا، تو کعبہ کو کھلواڑ نہ بناؤ. لیکن یہ عمارت جب بہت پرانی ہو گئی، کہنا ہو گئی، تو سن 140 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان سلطان جو قسطنطنیہ نے سوائے اس گوشے کے جس میں حجر اسود لگا ہے سب کو گرا کر پھر نئے سرے سے حجاج کی بنیاد کے مطابق کعبہ کو بنایا جو آج تک موجود ہے. بہرحال یاد رہے کہ جو ہم نے یہ بیان کیا اسے پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کو عمارتی شکل میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر 7 مرتبہ خانہ کعبہ بنتا رہا، اور موجودہ عمارت شاہ مراد کی بنائی ہوئی ہے جو 390 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو اب اگر اس کو دیکھا جائے تو اتنی پرانی یہ عمارت ہے. حضرت خانہ کعبہ کی تعمیر کے تعلق سے یہ ہم نے چند ضروری وضاحت فرما دی. چلیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، تعمیر کعبہ کے تعلق سے جو مختلف ادوار گزرے اس کا بھی ہم نے ذکر کر دیا. اب یہاں پر جو خانہ کعبہ کی تعمیر رہی جس میں وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کا ذکر ہوا ہے نا، تو یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر ایک پتھر تھا ہے نا، اسی کو جو ابھی بھی ہے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی. جو حضرت اسماعیل گارا اور مٹی لاتے تھے اور ایک پتھر تھا اسی پر کھڑے ہو جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر کرتے. اس میں آپ کی قدم مبارک کا نشان تھا. اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز مراد ہے جو کہا گیا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ پتھر قدرتی طور پر اونچا ہوتا تھا، بڑھتا جاتا تھا بڑھتا جاتا تھا بڑھتا جاتا تھا. جتنا ہی تعمیر بڑھتی جاتی یہ جو ہے پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا. یہ پتھر تعمیر کے معاملے میں گویا کہ ایک تعاون کر رہا تھا. البتہ یہاں سے ایک عقیدہ معلوم ہوا یہ کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم یہ توحید کے منافی نہیں ہے،
کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، سوچیے آپ، لہذا عین نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی۔ جب پتھر ہے نا، جس کی جو نسبت قدم نبی سے ہوگی اس کا یہ مقام ہے، تو سرکار کی اگر تعظیم نماز کے اندر ہو تو یہ نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ نماز کو کامل کر دے گی۔ یہ تو وہابیہ دیوبندی تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نماز میں کسی بزرگ کا خیال آ جانا، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کیوں نہ ہو، بیوی گدھے کھچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے۔ یہ عقیدہ بد مذہبوں کا ہے۔ اب یہاں سوچئے کہ اس پتھر پر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا عین نماز میں، ہے نا، جس کی نسبت صرف قدم نبی سے ہے، تو سرکار کی اگر یاد آ جائے، تعظیم کی جائے تو نماز کیسے ناقص ہو سکتی ہے؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اس سے تبرکات کی بھی تعظیم کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں دلیل ملتی ہے کہ بزرگان دین کے آثار، تبرکات کی تعظیم اور ان کی زیارت کرنا یہ سب جائز ہے۔ اگر مزید تفصیل چاہیے تو اس کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاوی العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں رسالہ موجود ہے، بدر الانوار فی آداب الآثار، تبرکات کے بارے میں مفید رسالہ، اس کا مطالعہ کریں۔ اور آگے اللہ فرماتا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم تم میرے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ یہاں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ یہی حکم تمام مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے کا ہے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اسی لیے کہا گیا کہ کچی پیاز اور لہسن کھانے کے بعد اگر اس کی بو منہ میں باقی ہے تو مسجد نہیں آنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح اگر کسی کے منہ میں بدبو آ رہی ہو، کچھ لوگوں کی دانت میں کچھ بیماری ہوتی ہے، کسی وجہ سے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ ان کے سامنے بیٹھنا، بات چیت کرنا مشکل ہے، تو اسے بھی مسجد سے دور رہنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں اگر کوئی چیز منہ پہ لگا کر بدبو کو روک سکتا ہے، یا جیسے آج کل ماسک چل رہا ہے، کوئی چھوٹا کوئی چیز ایسی ہو جو منہ پہ لگا لے، یا کوئی ایسی چیز اس وقت کھا لے کہ نماز کے وقت تک بدبو نہ رہے۔ مزید تفصیل کے لیے بارے شریعت میں دیکھیں کن کن لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، کیونکہ کہا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو پتہ چلا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور یہ گزشتہ امتوں میں رائج تھا، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی کیسا انسان ہونا چاہیے؟ صالح انسان، مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہونا چاہیے، وہ خود مسجدوں کو صاف ستھرا رکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آج کل تو متولی لوگ بس خالی نام کے لیے متولی بنے رہتے ہیں، اور پیسے کی خاطر لوگ انہیں متولی بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے کہ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر غلط لوگوں کو آج کل مسجد کی تولیت دے دی جاتی ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ چلیے یہ مسائل واضح ہو گئے، اب آگے کی آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب عرض کی ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں کو یاد رہیں، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کس کو؟ جو ان میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں انہیں طرح طرح کی روزی عطا فرما، طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا فرما۔ قال، اللہ نے فرمایا، ومن کفر، اور جو کافر ہوا، فأمتعہ قلیلا،
تو تھوڑا برتنے کے لیے اس کو بھی دوں گا، جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کے لیے اس کو بھی دوں گا. ثم استرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا اور یہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی. توجہ فرمائیں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی؟ اے اللہ اس شہر کو کیسا شہر بنا؟ امن والا شہر بنا دے، امان والا شہر بنا دے، ہے نا. رب نے فرمایا امان والا شہر ہے، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کی پھلوں سے روزی دے. مگر حضرت ابراہیم نے دعا میں یہ جو ہے قید لگا دی، جو ان میں سے انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ایمان لائیں اللہ پر پچھلے دنوں پر. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، مگر جو قید لگائی تھی حضرت ابراہیم نے وہ نہیں. فرمایا جو کفر کافر ہوا اسے بھی تھوڑا برتنے کے لیے دوں گا. پتہ چلا کہ حرم مکہ کا خدمت گزار ہو جانا اس کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، مکہ اور مدینہ کا حاکم بن جانا ان کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ کوئی کہے کہ اللہ کا حرم ہے، وہاں مدینہ منورہ ہے، روضہ رسول ہے نا، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ ہے، ایسی پاکیزہ جگہ پر غلط شخص کیسے آ سکتا ہے؟ اگر غلط شخص کی حکمرانی نہ ہو سکتی، غلط لوگ وہاں نہ بس سکتے تھے، پھر رب نے کیوں کہا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کافر ہوا اسے بھی کچھ دن میں برتنے کے لیے روزیاں دوں گا. تو گویا کہ حرم کی نعمتیں ایمان والوں کو بھی ملیں گی اور کفر والوں کو بھی ملیں گی. حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا ایمان والوں کو یہ ساری نعمتیں ملیں. اگر یوں ہی دعا قبول کر لی جاتی تو شاید موقع ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک عالم الغیب والشہادہ ہے نا. قرآن تو درس حیات ہے قیامت تک کے لیے. تو گویا کہ آج کے لوگوں کے ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے یہاں پر یہ ومن کفر فامتعوا، کہ کسی بھی دور میں کسی زمانے میں کوئی گمراہ شخص، کوئی کافر شخص تمہیں گمراہ نہ کرے کہ ہم کعبہ کے خادم ہیں، ہم مکہ کے حکمراں ہیں، ہے نا، ہم مکہ کے حکمراں ہیں، ہم وہاں کے خادم ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم تو جنتی ہیں. میں اگر تم مکہ کے خادم اور حکمراں ہوئے، مکہ اور مدینہ میں تم بسے ہو، اس کے یہ دلیل اگر بن جائے کہ تم جنتی ہو تو ابو جہل بھی تو مکہ ہی میں بسا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ابو لہب بھی تو وہیں تھا. پہلے جو مکہ کی تولیت تھی جن کے ہاتھوں میں، جو مکہ شریف میں جاتے تھے وہ بھی تو طواف کرتے تھے، جو احترام کعبہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے، آپ کے جب بعثت نہیں ہوئی اس سے پہلے، مکہ کے لوگ کیا مومن تھے؟ اگر مکہ میں رہنا، حرم شریف میں رہنا، حرم شریف میں جانا یہ دلیل ایمان ہو تو پھر ان سارے کافروں کو مومن مان لو. اگر کافر ہوتے، اگر وہ لوگ جہنمی ہوتے، اگر وہ برے لوگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بادشاہت کیوں دیتا؟ تو بتائیے ان کافروں کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ وہ لوگ بھی تو وہاں کے ذمہ دار بنے ہوئے تھے، باطنیوں کی حکومت نہیں ہوئی. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ دلیل بڑی جاہلانہ دلیل ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے کفر کیا اسے بھی کچھ دنوں تک میں کھلاؤں گا، پھر برے عذاب کی طرف، عذاب دوزخ کی طرف انہیں مجبور کروں گا، اور یہ بہت بہت بری جگہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد کئی دعائیں مانگی. بتائیے اس سے یہ معلوم ہوا یہاں کتنی دعا مانگی. اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، ان میں سے جو ایمان والے ہیں انہیں طرح طرح کی رزق عطا فرما، ہے نا. اور آگے بھی دعائیں ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا یہ سنت خلیل ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اولاد کے لیے امامت کی. اللہ نے فرمایا ظالموں کو نہیں ملا گا. اس لیے حضرت ابراہیم نے پھر دوبارہ یہاں پر دعا جب کی، پہلے کیا دعا کی تھی؟
وقال ومن ذریتی، رب حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ امامت میری اولاد کو بھی عطا فرما، تو وہاں تو منع کر دیا گیا، اس لیے جب دوبارہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص کیا، من آمنا باللہ، کہ مومنوں کو رزق دے. بات معیاری کی نہیں، یہی ادب کا تقاضا ہے. مقام و مرتبہ کتنا بھی بلند والا ہو جائے، جو حکم ہے نا رب کا ہو، کہتے ہیں نا کہ بھئی محبوب کی شان تو یہ ہے کہ محب جو کہے ہے نا، محبوب اسے سر جھکا کر تسلیم کر لے. محبت کا تقاضا یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے. تو ادب کا تقاضا یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی، ارشاد فرمایا رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی کافر کو بھی، لیکن یاد رہے کہ کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی خوب زیادہ ہو جائے اس کی دعا مانگی آپ نے. اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنے آنکھوں سے آج دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے مکہ شریف میں بکثرت ملتے ہیں، جبکہ وہاں کی ہوا گرم، زمینیں بنجر، مگر طرح طرح کے پھل آج کو آپ کو مکہ مدینہ شریف میں میسر ہو جائیں گے. مگر یہ بھی یاد رکھیے من کفر فامتہ قلیلا، جو کفر کرے گا چند دن برتنے کو اسے ملے گا. آج حالات دیکھ لیجئے، جو نشے میں تھے اللہ نے دولتوں کی فراوانی کی تھی، آج ان کی حالتیں کتنی خراب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چلیے اب یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مومنین کو دعا میں خاص کیا، یہ کہ صرف اہل ایمان کے لیے دعا فرمائی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا مزید وسعت کے ساتھ قبول فرمائی، مگر یہ واضح فرما دیا کہ کافروں کو صرف دنیاوی زندگی تک ہی روزی ملے گی، اس کے بعد انہیں عذاب میں ڈال دیا جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر. سمجھے کہ نہیں؟ کہ پھر انہیں ہم کھینچ کر لائیں گے دردناک عذاب کی طرف، دردناک عذاب کی طرف. یعنی کفار کا حال یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے پر مجبور ہوں گے، اس سے بچنے کی کوئی سبیل نہ ہوگی، انہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطُرَّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. تھوڑے دنوں کے لیے یہ برتنا ہوگا، تھوڑے دن کے لیے انہیں وہاں پر برتنے کا موقع ملے گا. اس کے بعد یہ تھوڑے دن گویا کی دنیا کی زندگی بہت کم ہے، بہت کم ہے، اس سے زیادہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. چلیے اب آگے کی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں، بنیادیں، اور اسماعیل دونوں مل کر یہ کہتے ہوئے اے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے. ہم نے اس سے پہلے یہ بتا دیا کہ پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی، پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بنیاد تعمیر فرمائی، اور اپنے خاص دستے پاک سے، اور اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی. دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی اے رب ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم نے اس سے پہلے یہ بتا دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی ہے بڑی تشریح کے ساتھ. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کی وضاحت کر دی. بہرحال
اب اس سے یہ مسئلہ اور تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. خود حضرت ابراہیم و اسماعیل نے علیہ السلام نے یہ کام کیا. صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا ہے. اب آپ خود سوچیں، پہلے بھی مسجدیں تعمیر ہوتی تھی تو پورے شہر اور گاؤں کے لوگ مل کر کے مسجد کو تعمیر کر دیتے تھے. گھروں گھروں میں باریاں لگی رہتی تھی کام کرنے کے لیے. مگر آج کے اس دور میں جدید ٹیکنالوجی نے جہاں بہت ساری آسانیاں پیدا کی، وہیں بے شمار برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں محروم کر دیا، اور بے شمار مفت کے گناہ اور جرم ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے ہیں. آخر یہ موبائل کیا ہے؟ مفت کا جرم اور گناہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ موبائل کیا ہے؟ کیا اس نے ہمیں برکتوں سے روک نہیں دیا؟ ٹھیک ہے، بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، مگر بتائیے کہ قرآن مقدس کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا اور قرآن مقدس کو موبائل کی اسکرین پر پڑھنا، کیا دونوں کی برکتیں برابر ہیں؟ کہاں ہاتھ میں آپ کے قرآن مقدس ہو اور کہاں اسے ادب کے ساتھ اٹھائیں اور چومیں. برکتوں کا فرق دیکھیں. پہلے جزدان میں قرآن پاک ہوتا تھا بہترین خوبصورت غلاف کے اندر. بندہ بڑے ادب سے باوضو اسے اونچائی پہ رکھتا تھا تو اونچائی پر رکھنے میں ایک دل میں احترام جس کی برکتیں ملتی تھیں. پھر وہ بڑے ادب کے ساتھ اسے اونچائی سے نیچے جو ہے اپنے ہاتھ سے اتارتا، بڑے ہی ادب کے ساتھ اسے، اس پر اگر گرد لگی ہو تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اسے صاف کرتا، بڑے ادب سے بیٹھ کر اس کے غلاف کو کھولتا، جیسے باہر نکالتا فوراً اسے چومتا، اپنی آنکھوں سے لگاتا، سینے سے لگاتا، پھر اس کے بعد اسے وہ پڑھتا تھا. آپ کو یاد ہے اپنی بچپنے کی زندگی، جب قرآن پاک کو سینے پر، جب آپ مکتب میں پڑھتے تھے، جب پڑھنے جاتے تھے تو قرآن پاک کو ایسے سینے پر لگا کر آپ مکتب جاتے تھے، ہے نا؟ یاد ہے؟ آپ اپنے سروں پہ رکھ کر قرآن پاک کو مکتب جاتے تھے. کیا یہ برکتیں اٹھ نہیں گئی؟ ٹھیک ہے، بے شمار آسانیاں پیدا ہو گئیں، مگر وہ سینہ جو قرآن پاک سے چمٹ کر رہتا تھا، جس سینے سے قرآن پاک جو ہے جز جو ہے قرآن پاک کا وہ نسخہ لگا رہتا تھا، بولیے کیا وہ برکتیں اٹھ نہیں گئی ہیں؟ کیا آج بھی ہم قرآن پاک چومتے ہیں؟ نہیں چوم پاتے ہیں. ادب ختم ہو گیا، برکتیں اٹھ گئیں، ہے نا؟ علماء کی بارگاہ میں جانے، پہلے لوگ 3 مہینے کا سفر کرتے تھے علم دین سیکھنے کے لیے، ایک حدیث کے لیے. کہیں عالم دین بڑا آ جاتا تو مہینوں کا سفر کر کے اس سے ملاقات کے لیے جاتے تھے. خود حضرت امام اعظم تشریف لے جاتے. 2000 علماء، 2000 سے زائد علماء سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مہینوں کا سفر کیا. حضرت عبداللہ نے مہینوں کا سفر کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت جابر کے دروازے پر جا کر کھڑے رہتے تھے پورا دن. دوپہر میں حضرت جب صحابی رسول آرام فرماتے تو یہ ان کے دروازے پر لیٹ جاتے، چھوٹی عمر کے تھے، اور وہیں نیند آ جاتی تھی دروازے پر، مگر جگاتے نہیں تھے کہ استاد سو رہا اسے جگایا نہ جائے. دھول اڑتی تھی چہرے اور بال پر، وہ خوبصورت نورانی چہرہ گورا دھول اور مٹی سے اٹ جاتے تھے، کپڑے بال وغیرہ سب اٹ جاتے تھے، سوئے رہتے تھے. یہاں تک کہ حضرت جابر خود جو ہے کیا کہتے ہیں دروازہ کھولتے تھے اور دروازے پر لیٹا ہوا جب پاتے تھے تو حیرانی سے کہتے تھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، آپ مجھے جگہ کیوں نہیں دیے؟ فرمایا نہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ شیخ کے ساتھ یہی ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے. میں کیوں آپ کو جگاتوں؟ آپ نائب رسول ہیں، میں آپ کے پاس سیکھنے آیا ہوں. آپ جب اپنے آرام سے فارغ ہو جائیں تب مجھے سکھائیں. کیا یہ برکتیں ہیں؟ آج ہم اپنے ٹائم پر دین سیکھنا چاہتے ہیں. ہم کو ٹائم ملے گا تو ہم دین سیکھیں گے، اور عالم دین کو ہم مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے ٹائم پر وہ سکھائے ہیں، ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے. آج وہ ساری برکتیں اڑ گئیں. نتیجہ یہ ہوا کہ گھروں سے برکتیں، نور ایمان چھن گیا، نظریات و فکر میں غلطیاں، کجی پن آ گیا، ٹیڑھا پن آ گیا. کس قدر ہم بدلے ہوئے ہیں ذرا سوچیں. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت بے زوال آتا ہے. ہم 1 گھنٹہ صرف اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. سبق سیکھیں. آپ سوچیں کہ کس قدر ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا رشتہ کہاں ہے؟ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. ہم اپنے اولادوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ آپ کل ایک تجربہ کیجئے. میں آپ سے کہتا ہوں ہر بندہ اپنے گاؤں میں ایک تجربہ کرے.
کسی بہانے سے ہے نا، کسی بہانے سے کوئی خاتون ہو، مطلب دینی فنکشن کے نام پر نہیں، ایسے ہی لڑکیوں کو جمع کریں، نوجوان لڑکیوں کو جمع کریں، کوئی عالمہ ہو یا کوئی ذمہ دار ہو، نوجوان لڑکیوں کو جمع کریں، اور اس کے بعد کسی ایک عام ٹائپ کی اسکول کالج کی پڑھنے والی ذرا ماڈرن ٹائپ میں، یا کوئی اپنی ہو تھوڑا ماڈرن تھوڑی دیر کے لیے بن جائے، اور ان کے بیچ میں جا کر پوچھے تم بننا کیا چاہتی ہو، تمہارا مستقبل کا گول کیا ہے، تم کیا بننا چاہتی ہو. یقین جانیے وہ سب کچھ کہہ ڈالے گی وہ لڑکی. شاید کسی بچی کے منہ سے نکلے کہ میں فاطمۃ الزہرا کی سیرت اپنانا چاہتی ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ بننا چاہتی ہوں، میں عائشہ صدیقہ بننا چاہتی ہوں، میں رابعہ بصریہ بننا چاہتی ہوں. شاید کوئی مل جائے آپ کو. نوجوانوں میں نوجوان لڑکوں کو آپ کھڑا کر لیجئے، کہیں کرکٹ ہو رہی ہو آپ چلے جائیے، کسی عام آدمی کو بھیجیے. ہم لوگ جا کے پوچھیں گے تو یہی ہوگا کہ فاطمہ بننا. کوئی اگر عالم جا کے پوچھے گا، کوئی عالمہ جا کے پوچھے گی تو شاید یہی کہیں کہ ہم تو یہ بننا چاہتے ہیں، ہم وہ بننا چاہتے ہیں. لیکن کسی امتحان لیجیے آپ، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کہاں جا چکے ہیں، ہم کس قدر پیچھے، کس قدر برباد ہو چکے ہیں. ہماری جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، ہمارا وجود ختم ہو چکا ہے، کہیں پر ہمارا وجود نہیں ہے. کرکٹ کھیل رہے ہوں بچے، یا 4-6 بچے کہیں ہوں، آج جو ہے نا جگہ جگہ جا کر میڈیا والے انٹرویو لیتے ہیں. آپ جا کر کہیں انٹرویو لیجیے، آپ بننا کیا چاہتے ہیں. کوئی کہے گا میں سلمان خان بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں ابوالکلام آزاد بننا چاہتا ہوں، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، الگ الگ نام لیں گے. شاید کسی کے منہ سے نکل جائے کہ میں ابو بکر صدیق کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا طریقہ اپنانا چاہتا ہوں، میں حضرت ابن عباس کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. کہاں سے کرے گا؟ اسے تو معلوم ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے. ہم نے کوئی تعلیم و تربیت دی ہی نہیں ہے کہیں پر. یقین جانیے کہ ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہماری جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، ہمارا سب کچھ برباد ہو چکا ہے ہی نہیں کچھ. ارے لایا اسے جاتا ہے جہاں کچھ امید ہو، یہاں تو امید ہی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو نئی چیزیں تو بہت کچھ تبدیلیاں لے آتی ہیں، مگر برکتیں اٹھ گئی جناب، اٹھ گئی. مسجد بڑی شاندار، ہم پیسے دے دیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ ایک دن کھڑے ہو کر مسجد کی تعمیر میں اینٹ اگر پکڑا دی، گارے پکڑا دیے، کچھ کر دیا، تو اس میں جو برکت ملنے والی ہے، جو ایک دل کا رشتہ جڑتا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا. ہمارے علماء نے کیوں منع کیا ٹی وی مووی سے دور ہونے کے لیے؟ آپ بتائیے، کہاں پہلے علماء سے ملاقات کے لیے ہم جاتے تھے؟ آپ کبھی پڑھتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں؟ حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلیے وقت زیادہ ہو چکا، بقیہ گفتگو بعد میں ہوگی. حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذات ہے، اور ایک ذات ہے حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. یہ دونوں شاگرد ہیں صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دنیا کچھ بھی بکلے، مگر جو عظمت و شان خانوادہ صدر الشریعہ کی ہے امام احمد رضا کے نظر کرم سے، ہندوستان میں کسی کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بریلی صدر اعلیٰ حضرت کا جو فیضان صدر الشریعہ کو ملا، وہی فیضان آج پورے ہند و پاک میں بٹ رہا ہے صدر الشریعہ کے واسطے سے. صدر الشریعہ کے 2 شاگرد تھے، ایک حافظ ملت، ایک محدث اعظم پاکستان، اور بھی شاگرد تھے، مگر یہ دونوں شاگرد ایسے تھے جو اپنے استاذ کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے جھگڑتے تھے آپس میں. وہ کہتے تھے میں سیدھی کروں گا، وہ کہتے تھے میں سیدھی کروں گا. صدر الشریعہ نے دیکھا، کہنے لگے کہ نہیں، جھگڑا مت کرو، ایک جوتی عبدالعزیز تم سیدھی کرو گے، ایک جوتی سردار احمد تم سیدھی کرو گے. یہ دونوں جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے جھگڑتے تھے. آج کہاں ہیں لوگ جناب؟ ہم دیکھتے ہیں نا، اپنی عزتیں کروانا مقصود نہیں ہے، ادب سکھانا مقصود ہے. لوگ ایسے دیکھتے رہتے ہیں، جوتیاں چھونے کو، اٹھانے کو شرم محسوس کرتے ہیں. بالخصوص بعض خطے ایسے ہیں، اللہ بچائے. مگر وہی حافظ ملت جو صدر الشریعہ کا علمی فیضان لے کر مبارک پور میں جامعۃ الاشرفیہ کی بنیاد ڈالی انہوں نے، آج کچھ اگرچہ وہاں کے رنگ بدل گئے ہیں، اللہ بچائے، حافظ ملت کے فیضان سے، مگر آج صدر الشریعہ کا علم حافظ ملت کے واسطے سے ان علماء کو ملا جنہوں نے پورے ہندوستان میں علم کی رونق بانٹی ہے. اور حافظ ملت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ بھی مزار صدر الشریعہ پر محدث کبیر استاذ العلماء آقائے نعمت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت ظلہ العالی کو لے کر گئے. اپنے استاذ حافظ ملت
استاذ ہیں محدث کبیر کے اور شاگرد ہیں محدث کبیر کے والد صدر الشریعہ کے. صدر الشریعہ خلیفہ ہیں حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے. صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں حافظ ملت، پہلے دیکھیں، اور محدث کبیر بیٹے ہیں صدر الشریعہ کے. صدر الشریعہ نے اپنا علم کا پورا حصہ، بہت بڑا حصہ حافظ ملت کو دیا. اور دوسرے شاگرد تھے علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان، جنہوں نے علمی رمق اور رونق کو جو ہے پاکستان میں پھیلایا. آج پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی واسطے سے پورا پاکستان حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد جو ہے محدث اعظم پاکستان کا شاگرد ہے. تو محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد کے وہ سب شاگرد ہیں، اور سردار احمد رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں صدر الشریعہ کے. گویا کہ پورا پاکستان شاگرد ہے صدر الشریعہ کا، اور صدر الشریعہ فیض یافتہ ہے بارگاہ اعلیٰ حضرت کے. گویا کہ سب کے سب غلام ہیں امام احمد رضا محدث بریلوی کے. کوئی اپنی نئی ڈگر کوئی بھی قائم کر لے، یہی تو سلسلے اور نسبتوں کے ہوتے ہیں. حافظ ملت شاگرد ہیں حضور صدر الشریعہ کے، اور حافظ ملت نے علم کی رمق جو مبارک پور سے پھیلائی، پورا ہندوستان ان کا شاگرد ہے. اور اس کے بعد یہی حافظ ملت کی بارگاہ میں صدر الشریعہ کے بیٹے علامہ ضیاء المصطفیٰ پڑھنے کے لیے آئے. حافظ ملت بڑی محنت سے پڑھاتے رہے اور کہتے تھے کہ اکیلے ضیاء المصطفیٰ کو پڑھانے میں جتنا مزہ آتا ہے طلبہ کی سینکڑوں کی بھیڑ کو پڑھانے میں وہ مزہ نہیں آتا. اور پڑھانے کے بعد لے کر گئے درگاہ شریف پر حضور صدر الشریعہ کے مزار پر، اور وہاں آپ نے کہا کہ صدر الشریعہ سے جو کچھ میں نے لیا تھا سب میں نے مولانا ضیاء المصطفیٰ کو دے دیا ہے. یہ صرف محدث کبیر کی شان تھی کہ حضور حافظ ملت اپنی درسگاہ پر بٹھاتے تھے محدث کبیر کو. جب کہیں جاتے تو کہتے تھے کہ ضیاء المصطفیٰ میری درسگاہ میں بیٹھ کر تم میری جگہ کتابیں پڑھاؤ. حضور محدث کبیر کہتے حضور میں آپ کی مسند میں نہیں بیٹھوں گا، نیچے بیٹھوں گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے نا. تو حضور حافظ ملت یہ فرماتے تھے مجھے معلوم ہے کہ پانی پر قدرت ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ اشارہ تھا کہ نہیں تم کو میری درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھانا ہے. اور آج پورا ہندوستان کسی نہ کسی واسطے سے صدر محدث کبیر کا شاگرد ہے. یہ فیضان کہیں نہیں ملتا. تو میں یہ ادب کی ایک منزل بتا رہا تھا آپ کو، ہے نا، کہ قدموں کی برکت، جوتیوں کو صحیح کرنے کا صدقہ آج کہاں ہے جناب؟ ہے دور دور تک کہیں پتہ ہے پتہ؟ پہلے تو یہ وقت تھا، ہم نے تو یہاں تک دیکھا جناب عالی کہ پہلے تو اسکولوں میں پرائمری اسکولوں میں غیر مسلم جو ٹیچرز پڑھاتے تھے اور جو بچے وہاں پڑھنے جاتے تھے، مسلم نان مسلم کوئی بھی ہوتے تھے، جب وہی ٹیچر سائیکل سے آتا تھا بچے کھیلتے تھے نا تو کھیل چھوڑ کر کے اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سب کچھ ختم ہو گیا، وجود مٹ چکا ہے، صرف ظاہری دکھاوا باقی ہے. ادب و احترام کی منزلیں ختم ہو چکی ہیں. اللہ بچائے ایسے حالات پیدا ہو گئے. چلیے خیر، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب غیر مسلموں کی تعظیم کی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً، لیکن وہ ایک ماحول کی ہم بات کر رہے ہیں جو زمین پر تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں. آج ادب و احترام ختم ہو چکا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے بہت سارے اساتذہ، ہم نے تو یہی درس سیکھا. ہمارے بہت سارے اساتذہ ہم نے کئی بار دیکھا وہ درسگاہ میں پڑھاتے رہتے تھے، ہم چلے جاتے تھے تو پڑھانا وہ بند کر دیتے تھے. لیکن آج تک جنہوں نے ہمیں مکتب میں پرائمری میں پڑھوایا وہ نماز کے پابند ہیں، داڑھی وغیرہ رکھے ہیں، عالم، مطلب ایک عالم جیسا ان کی وضاقت ہے. ہم ان کی بھی دستبوسی کرتے ہیں. مگر آج کچھ ایسے بھی طلبہ ہیں پڑھ لکھ کر کے چلے جاتے ہیں، مگر وہ ہاتھ چومنے کو اپنے استاذ کا شرم انہیں محسوس ہوتی ہے، دستبوسی کرنے میں انہیں شرم محسوس ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آخر جب یہ حالت پیدا ہوگی تو علمی فیضان اڑ جائے گا، برکتیں اڑ جائیں گی. انکساری سیکھو، منکسر المجازی خلوص الولایت پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر ایک امنگ برپا کرو. اگر یاد رکھو ورنہ قیامت دور نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.